صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بنیادی بات جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عطا فرمائی یہ ہے بے شک صدقہ رب عز و جل کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ ہمیں کیا اسباب پیدا کرنے؟ مغفرت، رضا اور رحمت۔ یہ تین چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیے، یعنی ایسی چیز کرنا جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، پھر ہم پر رحمت ہو، ہم پر برکت ہو، ہم پر فضیلت ہو، ہم پر فضل نازل ہو، اور یہ بلا اور مصیبت یہ پریشانی ہم سے دور ہوں۔ تو یہ دور کون کرے؟ اللہ۔ تو صدقہ، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، صدقہ غضب کو بجھاتا، بری موت کو دفع کرتا ہے۔ دوسری حدیث، صدقہ بری موت کو روکتا ہے۔ ایک اور حدیث، بے شک اللہ عز و جل صدقے کے سبب سے 70 دروازے بری موت کے دفع فرماتا ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ یہ صدقے کے فضائل چل رہے ہیں۔ بے شک صدقہ اور صلہ رحم، ان دونوں سے اللہ تعالی عمر بڑھاتا ہے، بری موت کو دفع کرتا ہے اور مکروں اور اندیشے کو دور فرما دیتا ہے۔ دو چیزیں، صدقہ اور صلہ رحم۔ فرماتے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت، مال میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ ہم جو اس بات کا رونا روتے ہیں کہ تنگی ہے، پریشانی ہے، کاروبار نہیں ہے، یہ تقریباً یہ رونا لوگ روتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ اس طرح پھر بسا اوقات کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ یار اس کی وجہ سے میرے رزق میں یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے میرے رزق میں یہ ہو گیا، جب سے وہ آیا تب سے یہ ہو گیا، جب سے وہ آیا تب سے یہ ہو گیا۔ اس طرح کی مطلب کہ بندہ رونا روتا رہتا ہے۔ اگر ہم اپنے اطراف غور کریں تو ہمارے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان سے ہماری ریلیشن شپ کی کیا پوزیشن ہے، ان سے تعلقات کی کیا پوزیشن ہے، یہ سب غور کریں۔ میں آپ کو واقعی یقین دلاؤں، آپ اپنے تمام رشتہ داروں سے ایک بار صلہ رحمی کر لیں، بنا لیں، آپ چلے جائیے۔ ہاں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جی میں آپ ہی سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے آپ چلے جائیے اور جا کر آپ بس وضاحت کچھ نہیں، میں آپ کو مشورہ عرض کر رہا ہوں، وضاحت کچھ نہ کریں۔ وہ لاکھ بات کھولے، آپ ایک ہی بات رکھیں کہ میں یہ وضاحت کرنے آیا ہی نہیں ہوں کہ غلطی کیا تھی کیا نہیں تھی، میری وجہ سے جو حق تلفیاں، جو آپ کی دل آزاریاں، جو کچھ ہوا ہے مجھے معاف فرما دیں۔ میں صرف اور صرف صلہ رحمی کے لیے آیا ہوں کہ میں رشتہ داروں سے بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ میں قطع رحمی کا وبال لے کر میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، میں صلہ رحمی کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ غور کیجئے، آپ کی تمام جو فیملی ممبرز ہیں سراؤنڈنگ، آپ ایک تصور کی نگاہ دہرائیے کہ وہ جتنے بھی ہیں نا ان سب کے بارے میں غور کریں۔ آپ کی کن سے نہیں، ماموں سے نہیں بنتی، چچا سے نہیں بنتی، پھوپھی سے نہیں بنتی، خالہ سے نہیں بنتی، اور جو عزیز رشتہ دار ہیں ان سے نہیں بنتی۔ والدین پر غور کیجئے، بھائی بہنوں پر غور کیجئے، ہر ایک غور کریں، اپنے کزنس جو ہیں ان میں غور کیجئے کس سے آپ کی نا اتفاقی ہے، کیونکہ ہماری عموماً نا اتفاقیوں کا سبب کوئی شرعی سبب نہیں ہوتا، کوئی شرعی مصلحت نہیں ہوتی، کوئی شرعی ریزن نہیں ہوتا، تقریباً انانیت ہوتی ہے، ضد بحث ہوتی ہے، اپنی عزت کی طلب ہوتی ہے۔ اس نے یوں بولا، اس نے یوں بولا، بیٹھایا نہیں، کھڑا نہیں کیا، دعوت صحیح نہیں دی، کھلایا صحیح نہیں، پلایا صحیح نہیں، دیا صحیح نہیں، لیا صحیح نہیں، بولا صحیح نہیں، دیکھا صحیح نہیں، سنا صحیح نہیں، سمجھا صحیح نہیں، پتہ نہیں، طرح کی مطلب کہ ہم لوگ ایلیگیشنز میں مصروف ہیں اور پھر تعلق توڑ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے تعلق توڑا، آپ کی اولاد نے ان کی اولاد سے تعلق توڑا، یہ وبال لے کر قبر میں جانا کیسا؟ میں آج آپ کو مشورہ دیتا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پلیز براہ کرم مدنی التجا ہے، اپنے تمام رشتہ داروں سے تعلقات بہتر کر لیں۔ آپ چلے جائیے، دیکھیں کون پہل کرتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔